نماز کو تو چھوڑ دیں. اینڈ شی سیز کہ میری امی کہتی ہیں کہ اگر آپ کی نیل پالش لگی ہوئی آپ کی نماز نہیں ہوئی. ان کا اللہ یہ اتنے فالتو بیٹھے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں تمہارے 5 یعنی اس خربوں کی یونیورس میں ایڈا بنا بیٹھا ہے اللہ. قال فرماتے ہیں وہ بھی دن تھے یہی مایہ رانائی تھا، نازش موسم و گو لالا و صحرائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. اور بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. اور وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. بقول اقبال کے ہمارے وہی دن اچھے تھے جسے آج یہ لبرل کچھ چند پڑھے لکھے لوگ پتھر کا زمانہ کہتے ہیں، دقیانوس کہتے ہیں. ہم وہی اچھے تھے جن کے ایمان تو مضبوط تھے، ہم راہ حق پر تھے. یہ 2-4 جماعتیں جو آج پڑھ لی ہیں اہل مغرب کے مطابق، تو پھر اب ہم اگر مگر چونکہ چنانچے میں پڑ گئے ہیں، ادب سے ہم خالی ہو گئے ہیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر یہ تیزاب سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. اب ان محترمہ کے الفاظ ہیں کہ معاذ اللہ اللہ اتنا ویلا بیٹھا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کائنات کی کنجیاں اس کے خزانے میں ہیں. کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی دانہ، کوئی ہری، کوئی سوکھی چیز زمین کے پرتوں میں بھی موجود نہیں جس کی تمہارے خدا کو خبر نہ ہو. اور درختوں کے پتے نہیں ہلتے جب تک اس کا حکم نہ ہو. اور وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے اوپر ان 7 آسمانوں کی پرتیں بنائی، پھر بھی ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. یعنی بغداد کے کالے پہاڑوں پر چلنے والی کالی چینٹیوں کے وہ ننھے قدموں سے بننے والی جو لکیر بنتی ہے، میں خدا وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اس لیے اس نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے نیچے مخفی، تو روز محشر اللہ اسے لا موجود کرے گا. وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے. خدا کے لیے بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ ہم کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور ہمیں تو اس کی عبادت کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ آستین چڑھائے ہوں تو آستین کھول کے بند کر لیے جائیں، ایسے نماز میں کھڑا ہونے کا حکم نہیں. اور یہاں دنیا داری میں کسی بڑے افسر کے پاس پیش ہو جاتے ہو تو سر سے لے کے پاؤں تک زاویہ ادب میں ڈھال جاتے ہو. آپ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. آپ گندے کپڑے پہن کر آفس نہیں جاتے کہ یہ آفس کا معیار نہیں ہے اور وہ رب کی بارگاہ ہے. وہاں آپ نے کس طرح جانا ہے، وہاں تو شرط ہے نا، طہارت تو شرط ہے. پھر اس کے بعد الفاظ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ میں کتنی بڑی ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جس کی بارگاہ میں صحابہ یوں بیٹھتے تھے کہ سروں پہ پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی جسم میں جنبش بھی پیدا نہیں ہوتی تھی. مطمع نظر فقط اصلاح ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں. صرف اتنا کہنا تھا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سلام پہنچے.